الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی ختم کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 بڑی کتابیں اتاری، تورات اور انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ یہ 4 بڑی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری، اور آخر میں قرآن پاک ہے۔ اور اس امت کے نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ پچھلی کتابیں جو اتاری گئی وہ ایک وقت میں پوری کتاب دے دی گئی، تورات، انجیل، زبور۔ لیکن قرآن پاک کو ایسا نہیں، ایک ساتھ نہیں دیے گئے، بلکہ یہ کلام الہی ہمارے نبی پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ جیسے ضرورت پڑی ویسے آیتیں نازل ہو گئی، جیسے ضرورت پڑی ویسا مسئلہ بتا دیا گیا۔ اس لیے یہ کلام الہی 23 سال کی زندگی میں مکمل نازل ہوا۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں۔ الحمدللہ اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا نجم الدین صاحب دعوت البرکاتہ نے روزانہ قرآن پاک کی تفسیر کرتے کرتے 112 سورتوں کی تفسیر ہو گئی۔ آخر میں 2 سورتیں ختم قرآن کی اس موقع پر تفسیر کے وہ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ آپ بھی ختم کریں، چونکہ اللہ کی کتاب پڑھنے میں، اس کے معنی اور مطالب بتانے میں، مسائل کو واضح کرنے میں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کی توفیق ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا، انتظامیہ کے دل میں، مولانا کے دل میں محبت ڈالی، بولے کہ قرآن پاک ختم کرانا ہے تفسیر کا۔ اللہ نے کے دل میں بات ڈالی کہ انہوں نے اپنی دعوت دی۔ ان کا ہمارے دل میں شکریہ نہیں، ہم ہمارے دل میں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، انتظامیہ کے اور مولانا کے اس سعادت سے آپ نے ہم کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں جو سورہ فلق کے نام سے اور سورہ ناس، یہ 2 سورتیں۔
مفسرین نے لکھا ہے قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے پوری صورت ایک یا دو ایسی نازل ہوئی جو مکمل نازل ہوئی. بقیہ قرآن میں کہیں 3 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 رکوع، کبھی 2 رکوع ایسا اتارے گئے. لیکن یہ 2 صورتیں مفسرین کہتے ہیں ایک ساتھ اتارے گئے، سورہ فلق اور سورہ ناس. پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر. اور چونکہ یہاں خواتین بھی جمع ہے تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو لے آیا ہے، آپ نہیں آئے. قرآن کی مجلس میں شریک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیوں؟ ساری دنیا میں سب سے بڑی کتاب، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے. کس پر اتری؟ سارے نبیوں میں سب سے بڑی نبی امام الانبیاء کے اوپر اترا اور اس امت کے لیے نازل کیا گیا. تو اس قرآن کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اور سننے میں جمع ہونا یہ بھی ہماری توفیق نہیں بلکہ اللہ کی توفیق ہے. اس لیے آپ حضرات ذرا آپس کی باتیں بھی نہ کریں، جو باتیں یہاں سے کہی جائے اسے سنیے. انشاءاللہ اس سے آپ کی ایمان میں بھی تازگی ہوگی اور انشاءاللہ بہت نفع ملے گا. قرآن پاک کی ختم پر جو آخری صورتیں ہیں، اللہ نے کس حکمت کے ساتھ امت کو یہ تحفہ دیا ہے کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے اس کا ترجمہ پہلے دیکھیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ الفلق. اکثر میں ہمارے بھائیوں سے جو تفسیر میں آتے ہیں انہیں سناتا ہوں کہ سورت کا جو نام رکھا گیا اس کے اندر وہ واقعی کا ذکر آتا ہے، اس واسطے نام رکھے. جیسے سورہ فاتحہ، فاتحہ کے معنی آغاز کرنے والا. چونکہ قرآن پاک کو شروع کرنے والی سورت یہ ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا. اسی طرح سورہ بقرہ، اس میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا. عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کے واقعے، گائے کو ہوتے ہیں. چونکہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا تفصیلی واقعہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا. اس طرح 114 صورتوں کے نام ایک ہی صورت رکھ سکتے تھے، ایک ہی نام، لیکن الگ الگ. 114 صورتوں کے نام 114 صورتیں الگ الگ نام. اس صورت کا نام رکھا گیا سورۃ الفلق. فلق کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنے کے آتے ہیں. زمین پہ بیج ڈالے، اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد زمین سے جو وہ نکلتا ہے، کوزہ نکلتا ہے اس کا، تو بیج کو پھاڑ کے نکلتا ہے. اس کے دو پیس ہوتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور قرآن پاک میں اس کے یہ لفظ آیا ہے. اللہ نے جہاں زمین سے پودے کو نکالنے کا ذکر فرمایا کہ بیج سے پودے کو نکالنے والے ہم ہیں. ان اللہ فالق الحب، فالق پر پھاڑنے والے. اس سورت کا نام دیا گیا کہ یہ بھی سورۃ الفلق. کیا پڑھتا ہے؟ آیت میں ہے رات کی جدائی ختم ہوتی ہے، دن کا اجالا آتا ہے، تو رات اور دن کو جدائی کرنے والی چیز یہ شب ہے. اس واسطے اس کا نام فلق رکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اچھا ایک بات اور سنیے، ان 2 صورتوں کا نام معوذتین بھی ہے. سورہ فلق سورہ ناس بھی بولتے ہیں اور ان کو معوذتین بولتے ہیں. معوذ اعوذ سے ہے، اعوذ کے معنی پناہ مانگتا ہوں میں. تو یہ 2 صورتیں ایسی ہے، ان کو معوذتین اس واسطے کہا گیا کہ یہ 2 صورتوں کے ذریعے سے بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، شیطان مردود سے، سحر سے اور جو ہے جملہ امراض سے، جملہ پریشانیوں سے بندہ پناہ چاہتا ہے، اللہ اس کو پناہ دیتے ہیں. اس واسطے اس سورت کا نام معوذتین بھی کہتے ہیں. حدیث میں معوذتین کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں. رب الفلق
جو صبح کے اجالے کو لانے والا جرم ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے پناہ؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ من شر ما خلق، شر کہتے ہیں برائی کو، بدی کو، تکلیف کو، چاہے بدنی تکلیف ہو چاہے روحانی تکلیف ہو، دونوں سے حفاظت کے لیے یہ آیت ہے۔ من شر ما خلق، خلق کرنے ساری مخلوقات، جس کو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جس کو ہم نہیں جانتے وہ بھی۔ بعض دفعہ انسان سے دشمنی کرتا ہے، اس کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اور بعض دفعہ آسمانی زمینیں ایسی بلائیں آتی ہیں کہ اسے بھی آدمی بچنا چاہتا ہے۔ تو یہ مخلوق چاہے آسمانی ہو، زمینی ہو اور انسان ہو، تمام سے اور ان کی برائی سے بچنے کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس برائی سے جو رات میں ہوتی ہے، جبکہ اذا وقب کے معنی ڈھانپ لینا، چھپ جانا۔ کیا ہوتا ہے؟ دن میں اجالا ختم ہو گیا تو رات کی چادر اللہ اس پہ ڈھانپ دیتے ہیں اور چھپ جاتی ہے۔ اس وقت بھی بہت سی برائیاں کرنے والے برائی کرتے ہیں، اس سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ ساری برائیاں نہیں، اس میں انسان کو جس سے تکلیف پہنچتی ہو وہ ساری برائی غاسقین میں ہے، لیکن آگے خاص طور پر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور خاص طور پر پھونک مارنے والوں کی برائی سے۔ نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنا، جیسے کوئی آدمی دعا پڑھ کے پھونک مارتا ہے، اور ایک آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اس پہ پھونک مارتا ہے۔ تو یہاں جو پھونک مارنے والوں کی پناہ مانگی گئی، یہ برائی کا پھونک مارنا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، برائی کی پھونک مارنے والوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ فی العقد، اور پھونک بھی کسی بھی چیز پہ ماری جا سکتی ہے۔ کوئی چیز بنا کے لوگ جو ہے پھونک مار کے دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ڈال دو، اور برائی کرنے والے بھی کسی کپڑے پہ پھونک مارتے ہیں، کسی کھانے کی چیز پہ پھونک مارتے ہیں، اور کسی مٹھائی پہ پھونک مارتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بتایا گیا، ایک پھونک مارنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو کسی کے نام پہ تکلیف پہنچانے کے لیے دھاگے میں، تار میں گرا لگاتے ہیں، اور گرا لگا کے اس پہ پھونک مارتے ہیں۔ تو یہاں بھی پناہ مانگی گئی وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، پھونک مارنے والوں کے شر سے، پھر عقد جو گرا لگاتے ہیں، گھیڑی ڈالتے ہیں۔ عقد کے معنی کیا؟ گھیڑی ڈالنا، گرا لگانا۔ وَمِن شَرِّ حاسد، اور پناہ مانگتے ہیں حسد کرنے والوں کے، حاسد کے شر سے، حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے۔ اذا حسد، جب کہ وہ حسد کرتا ہے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سورت مکمل ہوئی، پھر دوسری سورت پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہیے میں تمام انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اوپر آیا تھا قل اعوذ برب الفلق، ایسے خدا سے میں پناہ لیتا ہوں جو رات کو دن سے الگ کرتا ہے، اور یہاں کہیں میں ایسے رب سے پناہ مانگتا ہوں، رب کی پناہ میں آتا ہوں جو انسانوں کا پالن ہار ہے۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لوگوں کے مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے طاقت و قوت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود ہے، الہ مانے کا معبود ہے، بادشاہ، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، شر الوسواس، وسوسے اور خیالات جو دل کے اندر آتے ہیں ان کی برائی سے اور ان کی بدی سے۔ خناس خاص طور پر جو ہے دل کے اندر
برائی کا ارادہ پیدا ہونا اور جو شیطان کی طرف سے اور جنات کی طرف سے الذی یوسوس جو ذات وسوسہ پیدا کرتی ہے فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں. صدر کے معنی کا سینہ, صدور انسانوں کے سینے کے اندر جو وسوسے پیدا کرتے ہیں جس سے آدمی برائی کی طرف جاتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کون ہے جو وسوسہ ڈالنے والے, برائی کی طرف لے جانے والے؟ فرمایا من الجنتی, جنات میں سے ہے, والناس اور انسانوں میں سے. جو جنات اور انسانوں میں سے ہے ان کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو یہ صورت کا ترجمہ تو ہو گیا. جو آخر کی 2 صورتیں تھیں اس سلسلے میں کچھ باتیں سنیے اور اس کا شاعر نزول بھی سنیے. محترم حاضرین, یہ 2 صورتیں ہیں جس کو معوذتین کہتے ہیں. اور یہ صورت کب نازل ہوئی, اس کا شاعر نزول کیا ہے؟ اس کا شاعر نزول یہ ہے, اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے, مکے میں نبی بنے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. مدینے میں یہودیوں کی بڑی تعداد تھی. یہودی اہل کتاب یہ بہت زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اب سے نہیں ہے, آج ہم اسرائیل کا نام سنتے سمجھتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں. نہیں, ہمارے نبی کے زمانے سے ہیں اور بہت پہلے سے ہے. اور ان کی دشمنی کی انتہا یہ ہے, انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اپنی تلواروں سے ہاتھوں سے قتل کیا ہے اور کوئی وجہ بھی نہیں. آج اگر کسی اہل ایمان کو قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, تو یہ تو معمولی بات ہے جو نبیوں کو قتل کرے. اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نبیوں کا کوئی قصور نہیں تھا. ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے تو وہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے. اس زمانے سے دشمنی چلی. جب بات آئے تو یہ بھی سناؤ دشمنی کی وجہ کیا ہے. مختصر سنیے. دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام. اور اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے بہت سے پیغمبر پیدا کیے. حضرت اسحاق کے لڑکے ہیں حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کے لڑکے ہیں حضرت یوسف. اس طرح بہت سے نبی, حضرت زکریا, حضرت ایوب, حضرت سلیمان, حضرت داؤد, یہ سب انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو جب بڑی تعداد میں نبی ان میں آئے تو ہر نبی پر اللہ وحی بھیجے کہ ہمارا ایک آخری بندہ, آخری نبی آنے والا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر نبی نے یوں کہا کہ دیکھو وہ نبی آ جائے جس کا نام محمد ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے, اگر وہ آ جائے تو تم سب اس کی اتباع کرنا, میری نہیں چلتی. تو بہت سی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل ہے. اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کے لڑکے تھے اسماعیل, ان کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے, ایک نبی آخر میں آئے خاندان بنو ہاشم میں. اور عبد المطلب کے پوترے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ان کو ظاہر فرمایا. ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسحاق کی نسل میں جو نبی آئے اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کو یقین تھا جب اتنے نبی ہمارے خاندان میں آئے ہیں تو اللہ کا آخری نبی بھی ہمارے پاس ہی آئے ہیں. لیکن ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوئی.
اللہ کو منظور تھا امام الانبیاء کو بدن اسماعیل سے بھیجنا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا خواہش کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں بنایا. جو سیدھے سادے یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، وہ تو اپنی کتابیں نشانیاں دیکھے تھے. اللہ کا آخری نبی کہاں آنے والا ہے؟ ایسی بستی میں آنے والا ہے جو بستی پورے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہوگی. اطراف میں پہاڑی پہاڑ ہوں، ایسی بستی آنے والا، ایسی بستی میں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے. پھر جب تلاش کرنے لگے تو اس میں ان کو معلوم ہوا اللہ کا آخری نبی جس بستی میں پیدا ہوگا اس کا نام مکہ ہے. جو سیدھے سادے شریف سیکولر جسے ہوتے ہیں، سادہ ذہن کے جو یہودی تھے، وہ لوگ جو ہے پتہ لگا کر مکے کو آ گئے اور کتاب میں پڑھی کہ آگے نشانیاں. تو انہوں نے نشانی پڑھی جو آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں ایسے گھر میں پیدا ہوں گے کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہوں گے. آپ کے دادا کا عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور ایسے گھر میں پیدا ہوں گے ان کے باپ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر جائیں گے، اور ایسے پیدا ہوں گے ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی. یہ سب نشانیاں تورات کے اندر لکھی ہوئی ہیں. یہودیوں کو معلوم ہے، جو کٹر ذہن کے ہیں وہ لوگ تو مخالفت میں تھے. جو سیدھے سادے ذہن کے تھے، جن کو آخرت مقصود تھی، جن کو جنت کی طرف تھی، جو آخرت کو سنوارنا چاہتے تھے، وہ قافلہ بنا کر مکہ مکرمہ آ گئے. اور روزانہ انتظار. ایک موقع ایسا آیا کہ آسمان میں ایک تارا ہے جو ان کی کتاب میں لکھا تھا جب تک یہ آسمان میں طلوع ہے اللہ کے آخری نبی پیدا نہیں ہوئے. جب یہ طلوع ہونے والا تارا غائب ہو جائے تو اللہ کا آخری نبی آ گیا. مکے میں پہنچ کے رات میں بھی دیکھے تارا موجود ہے. مقابلے والوں صبح کے اجالے سے پہلے افق سے اور جو ہے آسمان کے اوپر سے وہ تارا غائب ہو گیا. ستارہ یہ جتنے قافلے کے لوگ تھے سب چلا ہو گیا. اللہ کا آخری نبی آ گیا. فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگے. لوگ نماز کو آئیں گے تو پوچھیں گے، اس زمانے میں نماز کیا تھی؟ طواف تھا. آئیں تو پوچھیں گے عبد المطلب آئے جو آپ کے دادا ہے. ان یہودیوں نے پکار کر کہا کہ اے مکے والوں یہ بتاؤ آج کے رات میں کس کے گھر میں بچہ ہوا ہے؟ لوگوں کی طرف سے تو خاموشی تھی. عبد المطلب آئے تو جواب دیا ہاں ہمارے گھر میں ہوا ہے. نماز ہو گئی، عبادت ہو گئی، طواف ہو گیا. ان آنے والے یہودیوں نے کہا آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں. عبد المطلب لے گئے، اپنے پوتری کی زیارت کروائے. جیسے ہی اللہ کے نبی کا چہرے انور کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا آخری نبی یہی ہے. نام پوچھا آمینہ ہے، والد کا نام پوچھا عبداللہ ہے، اور دل ان کا گواہی دیا یہودیوں کا یہی اللہ کا آخری نبی ہونے والا ہے. اور ایک نشانی دیکھنا چاہتے ہیں. عبد المطلب سے کہا آپ اپنے بچے کو ذرا یوں پڑھائیے، الٹا کیجیے تاکہ وہ نشانی بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. عبد المطلب نے اس معصوم بچے کو یوں پلٹایا تو پیٹھ کی طرف دیکھا کہ دونوں مونڈوں کے بیچ مہر نبوت لگی ہوئی ہے جو تورات میں ان کی کتابوں میں لکھا تھا. سب نے اس کا بوسہ دیا اور سب ایک زبان ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی آخری پیغمبر یہی ہے جس کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے.
جو سیدھے سادے یہودی تھے، جن کے دل کے اندر طلب تھی دین حق کو قبول کرنا، وہ لوگ پہنچ گئے یہاں، ایمان قبول کر لیے۔ کب تک یہودی تھے، آج کلمہ پڑھنے کے بعد محمدی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بڑی تعداد یہودیوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی تھی۔ میں مختصر کرتے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے مکان، بڑے بڑے گھر یہودیوں کے تھے۔ اللہ کے نبی چھوٹے سے قافلے کے ساتھ گئے، ہجرت کرنے والے جو آپ کے ساتھ گئے، بہت تھوڑی تعداد تھی۔ جب وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی رکھا، اور اس کے اندر الگ الگ حلقے بنتے تھے۔ نماز کے وقت میں نماز ہو جاتی، جو باہر سے ایمان میں داخل ہونے کے لیے افراد آتے ہیں ان کو ایمان سکھا دیتے، جو ایمان میں آ جاتے ہیں ان کو دین سکھا دیتے۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی میں ایمان کا ماحول تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو مسلمان بھی حضور کی خدمت میں آنے لگے، ساتھ ساتھ میں یہودی بھی آنے لگے، لیکن دل سے منافق تھے، ظاہر میں مسلمان، دل سے منافق۔ کیوں؟ میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اس لیے یہودی بھی حضور کی مجلس میں آنے لگے، لیکن دل میں تو حضور سے دشمنی تھی، موقع کی تان میں تھے کسی طرح ہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، ستائیں، اور ان کو جسمانی روحانی اذیت دینے کا ہمیشہ ان کا عزم تھا، اور ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے۔ کوئی موقع آ جائے تو تکلیف دینا، کوئی موقع آ جائے تو ستانا، کوئی موقع آ جائے تو ہم ان کو اذیت پہنچانا، یہ ہمیشہ یہودیوں کی فکر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کی خدمت میں یہودی بھی آتے، اس میں یہودی کا نام لکھا ہے لبید ابن عاصم، یہودی ہے لیکن ظاہر میں مسلمان دکھائی دے رہا، منافق، جو ظاہر میں مسلمان اور اندر سے کفر رکھتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں۔ وہ حضور کی مجلس میں آتے اور حضور کی مجلس میں بیٹھتے، دین کی باتیں سنتے، لیکن ان کے دل میں نفرت کی حضور سے، موقع کی تان میں تھے کہ ان کو تکلیف پہنچا، بہت تکلیف پہنچائے۔ آپ حیات الصحابہ پڑھیں گے تو حضور کو کتنا ستایا گیا اور کیسے کیسے پلان سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی، یہ سب تفصیلات ہیں۔ ظاہری تکلیف جسمانی بھی پہنچائے اور دینی تکلیف بھی پہنچائے، ایسے کام و تشبیہ، ایسے جملے کہتے تھے جو ہے اللہ کے نبی کا دل دکھنے لگتا، تکلیف ہو جاتے، بے چین ہو جاتے تھے۔ یہ تو ہو گیا، اور ایک تکلیف انہوں نے سوچا حضور کو بیمار کر دینا، تو ایسی چیز آپ پر کرنا جس سے آپ ہمیشہ کے لیے بستر پر ہو جائے، بستر پہ پڑ جائے۔ اس کے لیے وہ کئی تدبیریں کی، اللہ نے ان کو بتایا، لیکن آخر میں انہوں نے سوچا سحر، یہودیوں میں سحر کے معنی جادو کے، جادو کرنا، یہودیوں میں اس زمانے سے جادو کا عمل چلتا ہے۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں بھی یہ واقعہ آیا جادو کا، وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا ذکر آیا تھا، تو اس زمانے سے لے کے آج تک جادو سب سے زیادہ انسانوں میں، یہودیوں میں ہے۔ آج بھی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہودی سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں پر، مسلمانوں کے مقتداؤں پر، علماء پر ان کا جادو چل رہا ہے۔
پوری کوشش میں ہے کہ ان پر سحر کیا جائے، اور بہت سے ہمارے اکابر متاثر بھی جادو کے اندر سے۔ تو بہرحال ان کا خصوصی کام تھا نبی کو بھی تکلیف پہنچائے اور صحابہ کو بھی اور عام فرد کو بھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو بھی سحر کرنا چاہیے، اور ایسا چھوٹا موٹا سحر نہیں، چھوٹی موٹی جادو نہیں، ایک دن دو دن بیمار ہو کے اٹھانا، ایسا جادو کریں گے، ایسا سحر پکا کریں گے کہ پھر اٹھنا نہ پائے یا تو دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ ان کا مکر تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر یہ مکر کریں گے اللہ ان کے ساتھ مکر کریں گے۔ اس کے لیے پلان یہ کیا انہوں نے کہ لبید ابن اعصم جو یہودی ہے، جو یہودی ہے، حضور کی مجلس میں رہتے تھے، لبید ابن اعصم، انہوں نے پلان کیا کسی طرح حضور پہ جادو کرنا، جادو گھروں سے ملا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور کی دو چیزیں لے کے آؤ۔ جادو جو کیا جاتا نا وہ کپڑے پہ بھی ہوتا، بالوں پہ بھی ہوتا، ناخن پہ بھی ہوتا، اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو تو جادو کرنے والے بتائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہونا، کیا ہونا؟ حضور کے بال ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگا کرتے تھے اس کے چند دانے ہونا، جو ٹوٹ جاتے نہیں دانے کنگی کے، وہ ہونا۔ اگر یہ لے کے آئیں تو پھر پاورفل عمل جادو کریں گے نبی پر۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنگا گھر میں کرتے، بال کرتے تو بھی سر کے بال گھر میں گرتے، مسجد میں تو بال نہیں گرتے، اور جو کنگا بھی نہیں ہوتا۔ کیا کرنا چاہیے؟ تلاش میں تھا وہ شخص، ہمیشہ حضور کی مجلس میں رہتا۔ پھر اللہ کی کرنی یہ ہے کہ یہودیوں میں سے ایک چھوٹا لڑکا، یہی پلان قیامت تک لگا چل رہا۔ آج بھی جو یہودیوں کی سازش چلتی ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کے محلوں میں یہودی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بادشاہ مسلمان، اور ان کے گھر کی ملکہ جو ہے یہودن ہے۔ ان کا پلان ہے۔ میں گیا تھا انڈونیشیا جماعت میں، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا 99% پورے انڈونیشیا میں مسلمان، 1% یہودی۔ لیکن اس بادشاہ کی جو بیوی ہے وہ یہودی تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ، اس کی بیوی یہودی، اور اس کا نام تھا سوہارٹو، انڈونیشیا کا بادشاہ کا نام تھا۔ جب نکاح میں آئی تو اس نے قانون لگایا کہ انڈونیشیا میں اسلام کی تبلیغ کرنے والے کوئی جماعت نہیں آتا۔ حالانکہ 99% مسلمان، پہلے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان نکاح میں یہودی آنے کے بعد اپنے میاں سے، بادشاہ سے قانون بنوایا، فرمان جاری کیا، کوئی مسلمانوں کی جماعت تبلیغ کے لیے انڈونیشیا کا ویزا نہیں لے سکتی۔ تو بہرحال ہمیشہ یہودیوں کی کوشش ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہمارے بہت سے مسلمان حکمران ہیں، ہم بول رہے سنے نا واٹس ایپ پہ 298 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن فلسطین پر ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ظاہر میں یہ لوگ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہودی داخل ہو گئے، ہمت نہیں کر پا رہے، بول نہیں سک رہے۔ تو خیر حضور کے زمانے سے دشمنی یہودیوں کی اہل ایمان کی چلتی رہی،
لبید اس موقع کے انتظار میں تھے کہ یہ دو چیزیں کسی طرح حضور کی مل جائے. اتفاق یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں جیسے بچے بیٹھتے ہیں ویسے ایک لڑکا تھا عیسائی یہودی بچہ تھا, حضور کی خدمت میں آتا تھا. کبھی پانی لا کے دے دیا, کبھی رومال اٹھا کے دے دیا, کبھی کوئی خدمت کر دیا. تو ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے, حضور بھی ان کو چاہتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانا آنا بچے کا ہونے لگا. تو اس لبید ابن عاصم نے اس بچے کو خرید لیا. اس کے ماں باپ کو کہا کہ بولے کہ جو تم کو ہونا ہے ہم دیں گے, لیکن ہماری یہ شرط پوری کرنا. تم کیا کرتے کیا نہیں کرتے, لیکن حضور یہ دو چیزیں تو اپنے بچے سے منگا لینا. چنانچہ بچے کو سمجھایا گیا. عورتیں اور یہودی ہمیشہ جو ہے مال کو بنیاد بناتے ہیں, عورتوں کو بنیاد بناتے ہیں. قرآن پاک میں بھی پیشکش کیا کرتے ہیں, مال لے لو جتنا چاہیے, دعوت مت دو, ایمان مت دو, اور اگر حسین عورتیں چاہ رہی وہ بھی دینے کو چاہیے لے لو, لیکن ایمان کی محنت نہیں کرتا. چنانچہ ایسے ہی کیا. تو لبید ابن عاصم نے اپنے یہود سے معاملہ کر کے بچے کو آمادہ کیا. حضور اندر جانے آنے کی اجازت دیے تو موقع دیکھے حضور کے سر کے بال بھی لائے اور کنگھی کے دندانے بھی توڑ کے لائے. لا کے لبید ابن عاصم کو دے دیا, خوش ہو گیا. چلو مقصد پورا ہو گیا. جا کے اس نے جادو کی جو عمل کرنا ہے اس کا اس نے انتظام کیا. تاکہ کے اندر گرہ لگائی اور دندانے اس میں چبائے سوئوں کی طرح اور اس پر گرا باندھے. جادو کی دعا پڑ گئی اور کتنے گرہ لگائی, 11 گھڑیاں مارے, 11 گھڑیاں. اور اس کے بعد میں یہ کام کس سے لیا, یہ کام لیا لبید ابن عاصم کی بیٹیاں تھے, مرد نہیں تھے, عورتیں تھیں. اور دن میں نہیں کیا جادو, رات میں کیا. اور ہمارے لکھا ہے عام طور پر جادو جو ہوتی ہے وہ رات میں کرتے ہیں, دن میں نہیں کرتے. دن میں نہیں ہوتی جادو, اثر بھی زیادہ رات میں ہوتا ہے. اور سمجھانے کے وقت میں جادو کرتے ہیں. تو حضور کے لیے بھی جو وقت کا انتخاب کرے رات کا وقت تھا, اور جادو پر جو دعائیں پڑھنے کا ارادہ کرے وہ بھی رات میں تھا. رات میں جو ہے امر ہو گیا سحر کا. پھر اس سارے تاجے کو 11 گرے جو دائرے تھے اس کو اور کنڈی کے دندانوں کو کھجور جو پھل پکتے ہیں نا اس کے اوپر غلاف ہوتا ہے, جیسے موز کے اوپر غلاف ہے ویسے کھجور کا غلاف جو ہوتا ہے اس غلاف کے اندر یہ جو ہے جادو کیے ہوئے کنگھی کے دانے اور بال اور یہ گرا لگی ہوئی گھاٹیاں اس کے اندر رکھے ہیں پوری حفاظت کے ساتھ. کوئی معمولی جادو نہیں ہے, بہت بڑی جادو ہے. یہ رکھ کے پھر جادو کرنے والے نے کہا یہاں نے رکھنا یہ, بلکہ فلاں جنگل میں کنواں ہے, اس کنویں کا نام ہے ضروران. اس کنویں کے اندر پانی کے نیچے دہن کے اندر رکھنا, خالی رکھیں گے تو اوپر آ جاتا ہے. تو ایک بڑا پتھر اس کے اوپر رکھ دینا, وہ پتھر کے نیچے رکھنا ہے تاکہ اوپر نہ آئے. تبھی پکی جادو ہوتی ہے. اللہ اکبر. کس کے ساتھ دشمنی کر رہے, ہمارے نبی کے ساتھ, امام الانبیاء کے ساتھ, جس کے ساتھ پوری کائنات ہے, کائنات کا مالک ہے, لیکن وہ جادو پر تلے ہوئے. اللہ دیکھ رہے سب. ادھر جادو کا عمل مکمل ہوا, وہاں اللہ کے نبی کو بیماری شروع ہو گئی, بخار, سر میں درد, بے چینی. اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جادو کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کام نہیں کرتا, خیال آتا میں کر دیا ہے. یہ بھی جادو کا اثر بتا رہے.
یہ کام کرنے کا ہے لیکن کام نہیں کرے، لیکن خیال آتا ہے کہ یہ کام ہو گیا، اور کسی کام کو نہیں کرنا ہے، خیال آتا کہ یہ کام ہو گیا. یہ علامت بھی ہے اللہ کے نبی کو یہ عادت ہو رہی تھی. کوئی چیز کام کرنا چاہتے ذہن سے بھول ہو جاتے، کہتے ہو گیا کام. صحابہ کہتے یا رسول اللہ نہیں کرے آپ یہ کام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور بعض دفعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. جب یہ زیادہ ہو گئے تو اللہ کے نبی بیماری بڑھ گئی، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو گئے، بستر پر پڑے رہے. جادو جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اثر اس کا ایک دم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کمزور ہو کے بستر پر پڑ گئے. ایک دن دو دن نہیں، 6 مہینے بستر پر رہے. اللہ اکبر، اتنا سب جادو تھا جس کو کہنے ہمارے نبی کے ساتھ پاگل. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھی. دوسرے دن اس کا جو ہے بھاٹا پھوڑ سکتے تھے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے بندے کا بھی امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں من صاحب نماز پڑھے تو دعا قبول ہوتی ہے. بولتے میں 6 سال سے نماز پڑھتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو رہا ہی نہیں. تو گویا ہمیں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھے تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے، ضرور ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت مصلحت ہے کہ مجھے کتنی دیر کے بعد میں میری ضرورت اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. ہمارے نبی کی جادو ختم کرنے کے لیے منٹوں میں کام ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. 6 مہینے پورے گزر گئے، بستر پر پڑے ہوئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بہت ہی بارداری کرتی تھی اور اپنے پیارے نبی کو دیکھ کے روتی تھی راتوں میں. کہتا کیا ہو گیا آقا ہو گیا، امت کی اتنی بھاری ذمہ داری، نبوت کا اتنا بڑا کام، لیکن میں بہت پریشان رہتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں 6 مہینے کے بعد اب اللہ کی مدد شروع ہوئی. آپ سو رہے تھے، خواب میں 2 فرشتے آسمان سے اترے. بعض روایتوں میں ہے ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. بہرحال دوسری تفسیر جس کو حضرت عائشہ کہتی ہے 2 فرشتے آئے اللہ کے نبی کے پاس، سو رہے تھے، اللہ کے نبی سو رہے. ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ اللہ کے نبی کے پیروں کی طرف کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو دیکھ رہے کمزور ہو گئے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، پوری باڈی کمزور ہو گئی. تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پوچھ رہا ان کو کیا ہوا؟ دیکھو اللہ کیسا سنا، ان کو کیا ہوا؟ تو سرحانے جو فرشتہ کھڑے کیے وہ کہنے لگا ان کو جادو ہو گیا. کیا ہوا؟ جادو ہو گیا. اب تک حضرت عائشہ اللہ کے نبی سمجھ رہی تھی ان کو کوئی طبعی بیماری ہے، بخار، سردی، زکام، باڈی پین، ایسا سمجھ رہے تھے. لیکن سرحانے جو فرشتہ کھڑے گئے اس نے کہا کہ ان کو جادو ہو گیا. تو دوسرے فرشتے نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے اور یہ جادو کس نے کی اور یہ جادو کس پر ہوئی؟ تو فرشتے نے جواب دیا جو سرحدے کھڑا ہے اس نے کہا کہ ان کو جادو کرنے والا ایک یہودی منافق ہے. کس پہ جادو کی؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال ہیں اور ان کی کنگھی کے جو دندانے ہیں اس پر جادو کیے ہیں. پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ جادو کا جو عمل ہوا ہے یہ جادو کی چیزیں کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے، حضور کے گھر میں ہے، یا 4 راستوں کی جگہ ہے، یا کہاں ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا یہ مدینے کے باہر ایک جنگل ہے، جنگل میں کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے بیر زروان، مشہور کنواں بیر زروان. اس کنویں کی تہ میں نیچے
ایک پتھر کے نیچے رکھی ہوئی چیزیں. بولے کیا کرنا؟ بولے اگر وہ نکال دے وہاں پہنچ کر کنویں کے اندر سے اور اس پر گرہ لگی ہوئی ہے اور گرہ کھول دیں تو نبی کا جادو ختم ہو جائے گا. پھر اس گرہ پر کیا ہونا؟ بولے اللہ کی کتاب کی صورتیں پڑھ کے دم کرنا. بس اتنا خواب دیکھے دونوں فرشتے چلے گئے آسمانوں میں. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. صبح کے اجالے کا انتظار کیا. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو جمع کیا جس میں حضرت علی جو آپ کے داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، خلفائے راشدین میں سے اللہ کے نبی کے بہت شہید صحابی ہیں. ان کو اپنے سامنے بٹھایا. بولا کہ میں خواب دیکھا. خواب میں تو فرشتے آئے. اس طرح مجھے بتایا گیا کہ مجھے جادو ہوا. کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ جادو ہے. پھر کہاں ہے؟ بڑے فلاں جگہ. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں جاتا ہوں اس کنویں کے اندر نکال کے جاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پانی بہت گہرا ہے، تم اکیلے مت جاؤ، اپنے ساتھ 2-4 ساتھی لے کے چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ آتا. اللہ کے نبی بھی ساتھ تشریف لے گئے. بیر زروان پر پہنچے. اتنے میں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو قرآن پاک کی 2 سورتیں آخری کی لے کر نازل ہوئے جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 2 سورتیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، یہ جملہ 2 سورتوں کی تعداد آیتوں کی ہے 11 آیت ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کتنے آیتیں؟ 5. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ کتنی ہے؟ 6-7 ہے. 6 آتے ہیں تو 5 اور یہ 6 کتنی آیت ہو گئی؟ 11 ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کنویں سے وہ کنگا بھی نکالو، وہ دندارے بھی نکالو اور وہ بال بھی نکالو. اس میں گرہ لگی ہوئی ہے اور گرے کے اندر بھی گھاٹیاں 11 ہیں. کتنی؟ 11 ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب گھر سے چلے تھے تو بہت نحیف، کمزور، بہت مریض، 6 مہینے کے بیمار، پیر بھی لڑکھڑا رہے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے. لیکن جب حضرت علی صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر پہنچے اور کنویں کے پاس سے حضرت علی اندر اترے، ان کے ساتھ حضرت صحابی بھی ہوتا لگانے کے لیے نیچے گئے. دونوں نے تلاش کیا، پہلے نہیں ملے. اس کے بعد جو چٹان رکھی گئی تھی بہت بڑی چٹان تھی، اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی. بہت دیر مشقت کے بعد میں حضرت علی اور دوسرے صحابی آپس میں ایک دوسرے کو مدد کرتے ہوئے چٹان کے نیچے سے وہ کنگا بھی نکالا اور وہ دندانے بھی نکالے اور وہ بال بھی نکالے اور اوپر آئے. دیکھا تو کنگا بھی ہے، دندانے بھی ہیں، بال بھی ہے اور اس بال کو گرا لگی ہوئی گھاٹیاں بھی ہے اور یہ سب کے سب رکھے ہوئے کھجور کے پھل پکنے کا جو غلاف ہوتا اس میں رکھے ہوئے لے گئے. لیکن اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مل گیا ہے؟ بولے اوپر لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جادو کی ہوئی چیزوں کو لے کر اوپر آئے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھا گیا. اب وہ نکال کے دیکھیں جو کنگا اللہ کے نبی کا گھر میں تھا وہ یہاں پہنچ گیا. جو دندانے مبارک آپ کے کنگھی کے ٹوٹے تھے وہ بھی ساتھ میں ہے اور وہ بال
جو آپ کے گھنگریالے تھے وہ بھی اس میں ہے. دیکھا تو اس میں 11 لکھے ہیں، دیکھا تو گھاٹیاں بھی 11 ہیں. جبرائیل امین نے فرمایا اللہ کے رسول ایک گھاٹی پر ایک مرتبہ ایک آیت پڑھیے، ایک گھاٹی کھولیے، دوسری آیت پڑھے دوسری گھاٹی پہ کھولیے، تیسری آیت پڑھے تیسری گھاٹی کھولیے. اس طرح اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. ہر گھاٹی جیسے کھلتی اور آیت پڑھ کے دم کر کے گھاٹی کھولتے، اللہ کے نبی کی صحت میں فرق ہوتا چلا گیا. 1 2 3 4 5 6 جب مکمل 11 آیتیں آپ کی مکمل ہو گئی 2 سورتوں کی، اللہ کے نبی کی جسم کے اندر توانائی، قوت اور بشاشت جیسے پہلے تھی ویسے لوٹ کے آ گئی. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے لگے. جب واپس آ گئے صحابہ سب جمع ہوئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ کو جادو کس نے کرایا؟ یہ جادو کس نے کرایا جس کی وجہ سے آپ 6 مہینے تک تکلیف میں رہ گئے، مشقت میں رہے، مصیبت میں رہے؟ آپ کو جادو کس نے کرایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص ہے جو یہودی ہے اور وہ میری مجلس میں آتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس کا نام بتائیے. حضرت علی کھڑے ہوئے، دوسری طرف حضرت عمر کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن اس کا نام بتائیے تاکہ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچایا. اللہ کے نبی کے دل میں کتنا بڑا دل تھا، دشمنوں کو معاف کرنے کا کیسا پیارا جذبہ تھا، انتقام کا تصور ہی نہیں تھا. جبکہ شہید صحابہ جان نثار آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. سب کھڑنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس کا نام. اللہ کے نبی نے جواب دیا اے میرے پیارے صحابہ، نام کے بتانے سے کیا چیز، جو میری تکلیف تھی اللہ دور کر دی. اللہ اکبر. کیا بولے؟ جو میری تکلیف تھی اللہ وہ تکلیف دور کر دے. بس دشمن کا نام بتانے سے کیا فائدہ. یہ سبق ہے مجھے اور آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے. کسی سے تھوڑی سی دشمنی، کسی سے تھوڑی سی مخالفت، کسی سے تھوڑی دیر کی انبن ہو گئی تو ہم کتنا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس کی عزت پہ اور اس کی ذاتیات پہ، اس کے خاندان پہ، اس کے بال بچوں کے، جہاں تک ہو سکے ہم اسے تکلیف دے کے پھر بھی ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. ہمارے نبی کا پیارا اسوہ حسنہ یہ ہے، مسجد نبوی صحابہ سے بڑی ہوئی ہے. سب پوچھ رہے یا رسول اللہ اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو جادو کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نام بتانے سے کیا فائدہ، جو میری تکلیف سے اللہ دور کر دے اس کا. عجیب بات لکھی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ان کا نام بتایا تھا. اس کا نام تھا لبید بن عاصم. یہ یہودی تھا، منافق تھا. حضور کی صحبت میں مسلمان بیٹھ کر آیا، بیٹھ کر کھا کے، لیکن حضور کے پیچھے دشمنی کیا اور اتنا بڑا جادو کروایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کئی دفعہ، حالانکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا یہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ جو ہے جادو کا عمل کیا، لیکن اللہ کے نبی اس کو دیکھ کے کبھی ناراض نہیں ہوئے. حضرت ثابت مجلس میں آتا، حضور کی مجلس میں بیٹھتا، کبھی آپ نے اپنی ناراضگی سے اپنا چہرہ اس کی طرف سے نہیں پھیر دیا. ہمیشہ بشاشت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، جیسے اور صحابہ سے پیش آتے اس کے ساتھ بھی پیش آتے. یہ ہے ہم سب کے لیے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم عفو و درگزر کرنے والے بنے. معاشرے میں، خاندان میں کتنی نفرتیں ہمارے پھیل گئی، بھائی بھائی میں، ماں بیٹے میں، ساس بہو میں، ایسی ایسی معمولی چیزوں کے اوپر ہم دشمنی کو اترا رہے ہیں اور بدلہ ایک طرف سے ختم کرنے کو تیار ہے.
اس لیے ہم نبی کی امتی ہیں. ہمارا دل بڑا ہونا، ہر ایک کو درگزر کرنا. اگر آپ میرے اوپر زیادتی کریں، اس سے زیادہ ہمارے نبی پر زیادتی کی. ہمارے نبی سب کو پکڑتی ہے، سب کو معاف کرتی ہے. ہماری عزت نبی کی عزت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جب نبی کو ستایا گیا، نبی کو تکلیف پہنچائی گئی. ایسا دل ہمارا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو بڑی توفیق دے. آخری بات سنیے، یہودیوں کو نبی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ لبید ابن اعصم نے کیوں دشمنی کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا حضور اس کا مال لے لیے تھے؟ یا ان کی عورتیں صحابہ کو دیے تھے؟ کیا عہدہ منصب لیے تھے؟ نہیں، صرف ان لوگوں کے دل میں نبی کے تعلق سے حسد تھا. کیا بولتے ہیں؟ حسد. حسد کسے بولتے ہیں؟ ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں حسد کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیا، کسی کو خوبصورتی دی، کسی کو جوانی دی، کسی کو بیٹے بیٹیاں دیے، کسی کو صاحب جائیداد بنایا. یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی. کسی کو اللہ کوئی نعمت دے، بندہ اس نعمت کو دیکھ کے اللہ کے دربار میں یہ کہنا کہ اللہ اس سے یہ نعمتیں چھین لیں. کہیں کو دیا ہے اسے، اس کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ نعمتیں تو اس سے چھین لے. میرے کو تمہارے کو ملنا، میں میرے کو ملنے نہ ملے، لیکن اس کو دے رہا ہے. اس کا نام ہے حسد. اللہ کو یہ ادا پسند نہیں، اللہ کو ادا پسند نہیں ہے. اور یہ حسد ہی آدمی کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. میں ابھی ایک تفسیر دیکھا، اس میں عجیب بات لکھی ہے. کیا لکھا؟ سب سے پہلا حسد آسمانوں پر ہوا. سب سے پہلا حسد آسمان پر ہوا. کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سجدہ کرو. تو پورے فرشتے سجدہ کرے، لیکن شیطان سجدہ نہیں کرا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان سے پوچھے کیوں سجدہ نہیں کرا تو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. پروردگار آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے. میں زیادہ مرتبہ والا، میرے پاس زیادہ چیز ہے. آپ نے اس کو اتنا مقام سجدہ کرانے کا کیوں دیا؟ پوری مخلوق میں اور فرشتوں کو آپ اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو شیطان حسد کیا انسان سے. شیطان حسد کیا انسان سے. سب سے پہلا حسد آسمانوں پر ہوا. اللہ اس کی سزا کیا دی؟ شیطان کو مردود قرار دے دی. بولے زمین پہ چلا جا. گناہ بہت سے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا گناہ وہ حسد ہے. اللہ سب کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حسد کو برداشت نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شیطان جو فرشتوں کا استاد کہلاتا ہے، ساری عبادتیں اس کے پاس تھی، لیکن حسد کرنے کی وجہ سے اللہ اسے اپنے دربار سے مردود کر دیا، زمین پہ بھیج دیا، ہمارے پاس رہنے کے قابل اتار دیا. تو زمین آسمان کے اوپر سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا. قیامت میں اللہ اسے مردود کر دیا. پھر آگے لکھا ہے زمین پر پہلا حسد کس نے کیا؟ زمین پہ انسان آباد ہو گئے. سب سے پہلا حسد جو ہوا وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا. حابیل اور قابیل دو بھائی تھے. تو قابیل جو دوسرا بھائی تھا اس نے حسد کیا اپنے بڑے بھائی پر، حابیل پر، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
حسد کہاں تک گیا؟ قتل تک چلا گیا. وجہ کیا؟ کوئی مال و دولت میں نہیں، کوئی چیزیں میں نہیں. حسد دل کے اندر کی یہ چیز اس کو کیوں ملی، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کو کہتے ہیں حسد. اور زمین کے اوپر قابل نے حسد کیا سب سے پہلے، اور اس نے اتنا بڑا جرم کر کے قیامت تک جتنے مجرم بغیر قصور کے کسی کو قتل کریں گے سب کا گناہ، سب کا عذاب قابل کو ملے گا. تو حسد اچھی چیز نہیں. اس بات سے اس صورت میں اللہ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کی بدی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اچھا دیکھو حدیث میں ایک بات ہے، وہ سنا کے بات ختم کروں. حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیے، ہماری تمنا ہونا اس کو ایک چیز اس کے پاس نہیں رہنا، اس کا نام حسد ہے. اس کے مقابل میں ایک لفظ آتا ہے غبطہ، اردو میں بولتے رش کرنا. یہ جائز ہے، رش کرنا اور غبطہ جائز ہے، حسد ناجائز حرام ہے. آپ پوچھیں غبطہ کیسے بولتے ہیں؟ ہاں وہ بھی سنیے. غبطہ بولتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، ماشاءاللہ کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی جو ہے صاحب خیر ہے، کوئی اچھا آدمی ہے جس کی نعمتیں آپ کو پسند آ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کہنا کہ اللہ تو نے کیسی نعمتیں بندے کو دیا ہے، کیسا بہترین خرچ کرنے والا ہے، کیسا بہترین خدمت کرنے والا ہے، کیسے جو ہے عبادت کرنے والا ہے. کوئی نعمت کسی دوسرے آدمی کے پاس دیکھ کے آپ یہ کہنا کہ اللہ ویسی نعمت مجھے بھی دے دے. اس کے پاس سے چلے جاؤ کہ نہیں بولا، جیسے آپ نے اس بندے کو دیا ہے تیرے اختیار میں ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. تو ایسا رش کرنا، طلب کرنا یہ جائز ہے شریعت میں. مانو پھر کرنا سکتا کسی اچھے آدمی کے اچھے عمل کو دیکھ کے اللہ سے درخواست کرنا جیسے تم نے ان کو دیا مجھے بھی دے دے، اللہ سے مانگتے ہیں. اس لیے دو صورتیں ہم سب کے لیے جو ہے نصیحت بھی ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو آپس کے اختلافات ہے، انتشار ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ختم کرنا. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو چیزیں چھوڑ کے گئے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. ایک سنت رسولی و کتاب اللہ، ایک نبی کی سنت ہے. آج ہمارے گھروں میں سنتیں نکل گئے. سنت ہوتے حضور کے طریقے، کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اپنے بال بچوں کو پرورش کرنے کا طریقہ، یہ ہماری زندگی میں آنا. گھر کے اندر نبی جیسے طریقے آنا، سنت جیسے آنا. اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت آج گھروں سے نکل گیا. ہم صحابہ کے زمانے میں سیرت میں سنے کوئی باہر کا آدمی مدینہ منورہ میں داخل ہوتا مسلمانوں کا مکان پہچاننے اور یہودیوں کے مکان کو پہچاننے کی آسان علامت یہ تھی، جس گلی سے گزرتے مسلمان کے گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی. کیا ہے بھائی آگے نہ لو؟ مرد حضرات کمانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، بازاروں میں، دکانوں میں، ملازمتوں میں. ہماری بہنیں گھر کے کام کاج کرتے ہیں، قرآنی آیتیں دعائیں کی زبان پر نہیں ہوتی، ان کے پاسوں ٹی وی لگا رہتا ہے، سیریل چلتے رہتا ہے، اپنے گھر کے کام بھی ہو رہے، بہت دکھانے کے کام بھی ہو رہا، گھر کے سارے کام بھی کرتے جا رہے. نظر پوری کیا ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر ہوتی ہے. بتاؤ کیسے ہوگا؟ یہ معاشرہ یہودیوں کا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ آپ برتن دھوتے دھوتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. گھر میں بیٹھے آپ بسم اللہ بول کے بولیں، اٹھے بسم اللہ بول کے اٹھیں، کھانے کی کوئی چیز لاگے رکھے بسم اللہ کہیں، اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا. ہم اگر عادت ڈالیں گے ہماری اولاد بھی عادت ڈالیں گے. اس طرح معاشرے کے اندر سنت بھی آئے گا، دین بھی آئے گا، اور ساتھ ساتھ میں ہر گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت.
قرآن پاک مرد بھی پڑھے عورتیں بھی پڑھے معمول بنائے ہماری گھر کے عورتیں بغیر قرآن پڑھے کے گھر کے کام کرنا شروع نہیں کریں پہلے اللہ کا نام لو یاسین شریف پڑھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ دن بھر اس کے سارے کام بنا دیتا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہماری عورتیں کیوں چلاتے ہیں اپنے مردوں پر کہ لاتے نہیں کماتے نہیں گھر کی ضرورت پوری آپ یاسین پڑھو اللہ گھر کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا اللہ مرد کے دل میں بانٹ ڈالے گا شوہر کے دل میں بانٹ ڈالے گا اولاد کے دل میں بانٹ ڈالے گا ان کو ذریعہ بنا کے اللہ تمہاری ضرورت ہوگا اللہ انتظام کرے اس لیے محترم بزرگ دوستو اللہ کا شکر ہے قرآن پاک اس ختم کی مجلس میں ہم سب یہاں جمع ہوئے جو کچھ باتیں ہوئی ہے وہ اللہ کی توفیق و مہربانی سے ہوئی جو اس میں کمی بیچی ہوگی یہ میرے نفس کا دخل ہے اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور میرے اندر بھی علم عمل سے عافیت برکت آپ کو بھی ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے آج اس مجلس میں جو کچھ اہتمام انتظامیہ کی جانب سے ہوا ہے اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا برکت کا رحمت کا معاملہ فرمائے آخر کے ختم قرآن کی دعا پڑھاتا ہوں آپ سب پڑھ لیجیے سب آپ دعا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمس وحشتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین بھئی ماشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز میں یہاں تفسیر کا اہتمام ہوتا ہے آپ حضرات جو مصلیان مسجد ہے فجر کی نماز پڑھیں بھی اور بیٹھیں بھی عام طور پر فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں جانے کا جو ہے ماحول بنتا ہے وجہ اس کی قرآن دو آیت سن کے جائیں گے انشاءاللہ اس میں بہت نفع بھی ہوگا جیسے ہماری یہاں تفسیر کے آج اتوار کے دن گزرا الحمدللہ ہر اتوار کو ظہر کے بعد مسجد اقصی میں ہماری تفسیر چل رہی ہے ہر اتوار کو ظہر کے بعد ہے الحمدللہ 23 میں جو ہے پارہ ہو گیا 22 پارے مکمل ہو گئے 23 سے پارے کی تفسیر چل رہی آپ روزانہ یہاں سنیے اتوار کے دن ظہر کی نماز مسجد اقصی میں پڑھیں گے آدھا گھنٹہ تفسیر ہوتی ہے انشاءاللہ بہت ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسی سی آیتیں اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے اتارے کہ آج تک ہم لوگ معلوم بھی نہیں کیسی کیسی کیفیت کیسی باتیں ہوتی ہیں قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ اتارا اس لیے اس کو پڑھنا بھی ہے سمجھنا بھی ہے آئے گے نا بھائی یہاں بھی شریک ہوتے ہیں وہاں بھی کر مولانا محمود صاحب کی خودکشی ہے